آج ان کے قدموں میں بیٹھ کر ایک تمنا ہے دل کی کہ ہم تو کہا ہی کرتے ہیں کہ ہم آقا کے غلام ہیں۔ شاعر لکھتا ہے نا، یہی آرزو ہو جو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، یہی آرزو ہو جو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ اے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، اس وقت رات کے تقریباً 11:30 ہو رہے ہیں اور ہم مقام موتا پر شب جمعرات، بدھ و جمعرات کی درمیانی شب آئے ہیں واپس۔ ہم نے کچھ سنا تھا، اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور یہاں یہ بتاتا چلوں کہ تینوں صحابہ جو سپہ سالار تھے، حضرت زید بن حارثہ، پھر حضرت جعفر طیار، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد چوتھا کمانڈر کون بنا؟ یہ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ نے اس میدان میں اس جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے بڑی زبردست حکمت عملی کے ساتھ مسلمان فوجیوں کو، لشکر اسلام کو بڑی حفاظت کے ساتھ اس جگہ سے نکالا۔ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ ایک عالی شان مسجد دیکھ رہے ہوں گے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت عالی شان مسجد یہاں موجود ہے، اور ہم الحمدللہ اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں موجود ہیں، ان کے مزار شریف کے ساتھ والی مسجد میں موجود ہیں، جو عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں۔ جی ہاں، جو ان 10 مبارک صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں رہ کر جنت میں بخشش کا پروانہ آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ میری مراد حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج ان کی سیرت کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ مسلمانوں نے مسلسل کئی روز سے رومی قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ رومی قلعے سے باہر آ کر مسلمانوں سے جھڑپ بھی کر چکے تھے، لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑی، وہ واپس قلعے میں محصور ہو گئے۔ جب صلح کی کوئی صورت باقی نہ رہی تو انہوں نے لشکر اسلام کے سپہ سالار کی جانب ایک پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے اپنا قاصد بھیجنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے ہماری عرض قبول کر لی تو ہم اسے اپنے اور آپ کے درمیان بہتر فیصلہ سمجھیں گے، اور اگر آپ نے انکار کر دیا تو یقیناً اس میں سراسر نقصان ہی ہوگا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے تم اپنے قاصد کو بھیجو۔ اب رومیوں نے اپنے اس قاصد، اس میسنجر کو، چونکہ مسلمانوں کے سپہ سالار کے پاس بھیجنا تھا، نہایت ہی قیمتی لباس میں ملبوس ایک دراز قد، ایک باروب شخص کو بھیجا۔ تو چونکہ رومی سفیر نے پہلے کبھی مسلمانوں کے سپہ سالار کو دیکھا نہیں تھا، تو مسلمانوں کے لشکر کے قریب پہنچ کر اس نے یہ کہا کہ اے گروہ عرب، تمہارا سپہ سالار کہاں ہے؟ مسلمان سپاہیوں نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ وہاں ہوں گے۔ جب اس سفیر نے اس جگہ پہنچ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ مسلمانوں کے سپہ سالار کے بارے میں شاید اس نے یہ ذہن میں خاکہ بنایا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا دربار ہوگا جس میں وہ عظیم الشان تخت پر شاہی لباس پہنے براجمان ہوگا، 20 خادمین اس کے سامنے سر جھکائے با ادب اس کے حکم کی تعمیر کے لیے ہر وقت کھڑے ہوں گے، اور اس کے آس پاس پہرے داروں کی ایک فوج ہوگی، اور اس تک پہنچنے کے لیے بہت سارے سٹیپس، بہت سارے مراحل طے کرنا ہوں گے۔ لیکن کیا دیکھتا ہے کہ ایک کمزور بدن، ایک لمبے قد والے باروب شخص زمین پر بیٹھے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے تیروں کو الٹ پلٹ کر جنگی ہتھیاروں کا معائنہ کر رہے ہیں۔ رومی سفیر نے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی حیرانی سے پوچھا
کیا آپ ہی مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ سفیر نے کہا آپ کے زمین پر تشریف فرما ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر تکیے سے ٹیک لگا کر قالین بچھا کر بھی تشریف رکھتے تو بھی اللہ عز و جل کے نزدیک معزز ہی رہتے، آپ نے خود کو ان نعمتوں سے محروم کیوں رکھا ہے؟ اس پر مسلمانوں کے سپہ سالار نے فرمایا جب اللہ عز و جل حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا تو میں آپ سے کیوں شرماؤں؟ بات دراصل یہ ہے کہ میری ضرورت کا سامان زیادہ سے زیادہ تلوار، گھوڑا اور چند ہتھیار ہیں، البتہ اگر ان کے علاوہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت محسوس ہوئی تو اپنے اسلامی بھائی معاذ سے قرض لے لیتا ہوں، اور اگر معاذ کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ مجھ سے قرض لے کر اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، اور یوں میں دنیاوی آسائشوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اگر مجھے قالین میسر ہو بھی جائے تو میں اس پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں جبکہ میرے دیگر بھائی تو زمین پر بیٹھتے ہیں، اور مجھے اس طرح کا کوئی امتیاز گوارا نہیں، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، اسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور کھا پی لیتے ہیں اور اسی پر سو جاتے ہیں۔ ان باتوں کے سبب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہمارا ثواب بڑھنے کے ساتھ ساتھ مزید درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں مگر عاجزی کیسی ہے، اور کیوں نہ ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا حصہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی زمین پر آرام فرما لیتے، خاک پر بھی آرام فرما لیتے، اپنے ہاتھ سے تکیہ بنا لیتے۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا اپنے شعر میں، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جاننا چاہیں گے وہ عظیم سپہ سالار کون تھے جو فقط گفتار کے غازی نہیں بلکہ کردار کے بھی غازی تھے، جنہوں نے اپنی شخصیت سے ایک ایسے شخص کو متاثر کر دیا جو انہیں متاثر کرنے آیا تھا۔ یہ سپہ سالار دو عالم کے مالک و مختار، مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور صحابی، مسلمانوں کے عظیم جرنیل حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ شاید یہ بھی ہمارے ناظرین کو آج پہلی بار پتہ چلے گا، بہت سارے ناظرین کو، کہ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ ہی کو حضرت ابو عبیدہ، یہ آپ کی کنیت تھی، بن جراح یہ آپ کے والد کا نام تھا، آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کا مکمل نام سن لیجئے، عامر بن عبداللہ بن جراح بن ہلال بن وہیب بن ضبہ بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ قرشی فہری ہے۔ سلسلہ نسب 7ویں پشت میں فہر پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے جا ملتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبیدہ ہے۔ والد کا نام اگرچہ عبداللہ ہے مگر دادا جراح کی نسبت سے مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا ام ابی عبیدہ امیمہ بنت غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئی تھیں، جن کا پورا نام امیمہ بنت غنم بن جابر بن عبد العزیٰ بن عامر بن عمیرہ بن ودیعہ بن حارث بن فہر ہے۔ ماں کی جانب سے آپ سلسلہ نسب میں 9ویں پشت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب سے مل جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد، دبلے پتلے اور انتہائی نورانی چہرے والے تھے۔ سر کے بالوں اور داڑھی مبارکہ میں مہندی لگایا کرتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہر اعتبار سے متاثر کن تھی۔ نہایت ہی ذہین، بے حد منکسر المزاج، ملنسار اور عابد و زاہد ہونے میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جنگی امور کے ماہرین میں ہوتا ہے۔ آپ کی تدابیر میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی قیادت میں مسلمانوں نے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت روم سے ٹکر لی اور کامیابی حاصل کی۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اسلام لائے؟ آپ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتداءً ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ جس وقت آپ مسلمان ہوئے اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ بھی ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش، آپ کا انداز، آپ کی نیکی کی دعوت پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے نام ایسے ہیں
جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش، ان کی نیکی کی دعوت کی برکت سے اسلام انہوں نے قبول کیا، اور ان میں سے کئی وہ ہیں جو عشرۂ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ بہرحال حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح کی ایک زوجہ تھیں جن سے 2 ہی بیٹے یزید اور عمیر پیدا ہوئے، اور زوجہ کا نام ہند بنت جابر بن وہب بن دباب بن حجیر تھا۔ مکہ مکرمہ میں جب مسلمانوں پر حد سے زیادہ ظلم و ستم ڈھائے گئے تو مسلمانوں نے مکے سے ہجرت کی۔ یاد رہے کل 3 ہجرتیں ہوئی ہیں، 2 مکہ سے حبشہ کی طرف اور 1 مکہ پاک سے مدینہ منورہ کی طرف۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل ہوئی، 1 مکہ پاک سے حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ منورہ کی طرف۔ آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں تمام غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات، ہر صحابی کا ایک اپنا مقام، ایک اپنا مرتبہ، ایک اپنا اسٹیٹس ہے، مگر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ سبحان اللہ، امین الامت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح ہیں جن کے دربار میں ہم آج حاضر ہیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اہل نجران کا ایک وفد آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہمارے پاس ایک ایسا آدمی بھیج دیں جو امین ہو۔ ارشاد فرمایا میں تمہارے پاس ایک ایسا امین بھیجوں گا جو ویسا امین ہے جیسا ہونا چاہیے۔ لوگوں نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کا امین ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ زید ایسا عالم ہے کہ عالم ہونے کا حق حاصل ہے۔ سارے صحابہ امانت والے تھے، مگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح اول نمبر امانت دار۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات اور تطبیق جو ہے حضرت سیدنا ہمارے مفسر شہیر حکیم الامت نے کی۔ بہرحال آپ کا عشق رسول بھی بڑا پیارا، ایسے زبردست عاشق رسول کے گویا اپنا تن من دھن اپنے آقا پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک خود کی کڑیاں پیوست ہونے سے زخمی ہو گئے، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح یہ دیکھ کر تڑپ اٹھے، عشق رسول کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ کر فوراً ہی ان کڑیوں کو اپنے دانتوں سے نکالنے لگے۔ پہلی کڑی نکلی تو ساتھ ہی آپ کے سامنے کا ایک دانت ٹوٹ گیا، دوسری کڑی نکلی تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن پاک پارہ 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ترجمہ کنز ایمان، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔ نیز فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عشق رسول کی فقط ایک مثال قائم نہ کی کہ اپنے چہرے کو زخمی کر لیا، اپنے دانتوں کو زخمی کر لیا، بلکہ اپنا سب کچھ اپنے آقا پر قربان کرنے کی وہ مثال قائم کی جو آج بھی تاریخ میں سنہرے حروف سے موجود ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہوا یہ کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی محبت و دشمنی ہو تو فقط اللہ کے لیے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ اس کی منہ بولتی تصویر تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کا کافر باپ جنگ بدر یا جنگ احد میں آپ کے سامنے جنگ کر رہا تھا۔ اب کیا ہوا، کئی بار آپ کے سامنے آتا مگر ہٹ جاتا، اور ایسے ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کی رینج میں آپ کا وہ غیر مسلم والد بھی آ گیا۔ آپ نے یہ نہ دیکھا کہ یہ میرا والد ہے، اپنے والد جراح اس کو آپ نے سر اس کا اڑا دیا، سر قلم کر دیا، کیونکہ وہ اس وقت والد تو تھا
مگر نبی پاک کا دشمن بن کر سامنے آیا تھا۔ یہاں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ہم بعض اوقات ان لوگوں سے دوستیاں لگا لیتے ہیں جو آقا کے گستاخ ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی جانا بیٹھنا اٹھنا پسند کرتے ہیں جو اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ ہمارا وہ بھی دوست بعض اوقات بن جاتا ہے جو اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ارے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے والد کو کوئی برا بھلا کہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے؟ آپ کی ماں کو کوئی برا بھلا کہے کہ آپ اس کے ساتھ نشست و برخاست رکھیں گے؟ یقیناً نہیں۔ تو جو ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کرے، جو ان کے عزیز صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے، جو اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں بد کلامی کرے، جو اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرے، وہ کیسے ہمارا ہو سکتا ہے؟ ہمیں اللہ کے پیارے نبی سے پیار ہے، ہمیں تمام انبیاء سے پیار ہے، ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے پیار ہے، ہم اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں، اور انہی کے صدقے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ دوستی بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور دشمنی بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ بہرحال حضرت ابو عبیدہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ ان کی شان میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، جب یہ واقعہ ہوا نا کہ آپ نے اپنے والد تک کو قتل کر دیا، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا۔ مزید ان کی زندگی کے بارے میں سنتے ہیں، مگر اس مقام سے نکل کر کسی اور مقام پر۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ابو بکر، دینی معاملات میں سب سے زیادہ سخت عمر، حیا کے معاملے میں سب سے زیادہ سچے عثمان، کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب، علم الفرائض کو سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت، اور حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ہیں۔ اور سن لو، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ سبحان اللہ، آج ان کے دربار میں حاضر ہیں، بلکہ آج ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل، یہاں سے فارغ ہو کر ہم نے ان کے مزار شریف پر بھی جانا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے و محترم اسلام، ایک بار صحابہ کرام کا آپس میں انٹریکشن کیسا تھا، تعلق کیسا تھا، محبت کیسی تھی۔ ایک بار امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا، آپ لوگوں کی کیا تمنا ہے؟ دوست بیٹھے تھے تو کسی نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کاش میرے پاس سونے سے بھرا ہوا ایک کمرہ ہو، میں وہ سارا راہ خدا میں لٹا دیتا۔ مطلب کیسے لوگ تھے، پیسے ہوں بھی تو اس لیے کہ راہ خدا میں لٹا دیتا۔ ہمارے سے کوئی پوچھے تو ہم یہی کہیں گھر ہو، پیسہ ہو، گاڑی ہو، دنیا میں کوئی مرتبہ ہو، مگر یہ اللہ والے کیسے تھے۔ بہرحال دوسرے نے کہا کہ میرے پاس ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا کمرہ ہوتا، وہ بھی میں راہ خدا میں خرچ کر دیتا۔ اب امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا، بہت پیاری بات، یعنی دونوں کی باتیں بڑی اچھی تھیں، یقیناً اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے مال کی تمنا کی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کاش میرے پاس ابو عبیدہ جیسے مردوں سے بھرا ہوا ایک کمرہ ہوتا، یعنی ایسے لوگ اور ہوتے تو میں بہت آسانی کے ساتھ نظام سنبھال لیتا اور اچھے انداز سے امت کی خیر خواہی کا سامان ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بہت ساری باتیں ہیں آپ کے بارے میں۔ ابو عبیدہ بن جراح وہ شخصیت ہیں جو ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں، اور آپ کے بارے میں بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے صحابی کی ایک لسٹ بیان کی، اس میں بھی سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ یقیناً اچھے سارے صحابہ اچھے ہیں، ستاروں کی مانند ہے، جس سے ہدایت لیں گے ہدایت پا جائیں گے، روشنی لیں گے ہدایت پا جائیں گے، مگر جن کو خاص طور پر یہ لقب ملتا ہے ان کی شان کچھ اور ہوتی ہے۔ اور بالخصوص وہ حدیث پاک اب میں پڑھنے لگا ہوں جسے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور وہ حدیث پاک وہ زبردست حدیث پاک ہے جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی نشست میں، ایک ہی باری میں 10 صحابہ کے نام گنوائے جو جنت میں جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید،
اور ابو عبیدہ بن جراح یہ سب جنتی ہیں، اور یہ 10 صحابہ وہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ابو عبیدہ بن جراح جب خلیفہ بنے، جب گورنر بنے، اس وقت بھی آپ کی سادگی کا عالم یہ ہوتا کہ آپ چٹائی پر آرام کیا کرتے، خاک پر سو جایا کرتے، مال و دولت اپنے پاس جمع نہ رکھا کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پوچھا بھی کہ اے ابو عبیدہ، تم دوسروں کی طرح آرام دہ بستر پر کیوں نہیں لیٹتے؟ عرض کی، اے امیر المومنین، میرے آرام کے لیے یہی کافی ہے۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک بار امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے فرمایا، کچھ روٹی کھلاؤ۔ آپ نے اپنے تھیلے سے روٹی کے کچھ سوکھے ٹکڑے نکال کر پیش کیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو آپ آبدیدہ ہو گئے اور روتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو عبیدہ، تمہیں دنیا اپنے جال میں نہ پھانس سکی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جنت کی سند عطا ہونے کے باوجود تمام صحابہ کرام کبھی بھی اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے غافل نہ ہوئے، بلکہ قیامت کی ہولناکیاں، میدان محشر کی وحشتیں اور اعمال کا احتساب، یہ تمام امور، یہ امور آخرت انہیں کسی وقت چین نہ لینے دیتے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب خوف خدا کا غلبہ ہوتا، دنیا کی آزمائشی زندگی اور اس کے فتنوں کو دیکھتے تو بے ساختہ پکار اٹھتے، کاش میں کوئی مینڈھا ہوتا جسے گھر والے ذبح کرتے اور پکا کر اس کا گوشت کھا لیتے اور شوربہ پی لیتے۔ کیا انداز تھا، دنیا میں رہ کر جنت کی بشارت سنی اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف۔ اور ایک ہم ہیں، گناہ رکتے نہیں، شرم آتی نہیں، ہنسی رکتی نہیں، آنسو بہتے نہیں، ہم دنیا میں بے باکی کے ساتھ رہتے ہیں اور آخرت میں رب کو جواب دینے کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بڑے ہی پیارے پیارے مدنی پھول ہم سن رہے ہیں۔ اب چلیے ہم چلتے ہیں ان کے مزار کے قریب، اور مزار شریف کے قریب جا کر آپ کو مزار شریف کا دیدار بھی کرواتے ہیں اور آپ کی سیرت کے مدنی پھول وہاں سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے جن صحابی کا شمار ہوتا ہے جو امین الامت ہیں، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے قدموں میں ہم کھڑے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ مزار شریف آج بند تھا، مگر چونکہ مدنی چینل کو جارڈن میں آفیشلی پرمیشن ملی ہے ریکارڈنگ کے لیے، تو ماشاءاللہ یہاں کے لوگ آئے اور آ کر بڑی محبت سے ملے اور انہوں نے ہمارے لیے مزار شریف کو کھول دیا ہے۔ ہماری نصیب اچھے ہیں کہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اور اب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید سنیں گے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 342 صفحات پر مشتمل کتاب کرامات صحابہ کے صفحہ نمبر 140 پر آپ کی ایک بڑی خوبصورت کرامت لکھی ہوئی ہے کہ آپ 300 مجاہدین اسلام کے لشکر پر سپہ سالار بن کر سیف البحر میں جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں فوج کا راشن ختم ہو گیا، یہاں تک کہ یہ 24 گھنٹے میں ایک ایک کھجور بطور راشن کے مجاہدین کو دینے لگے۔ پھر وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، اب بھوکے مرنے کا عالم آ گیا، اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس موقع پر آپ کی ایک کرامت ظاہر ہوئی کہ اچانک سمندر کی طوفانی موجوں نے ساحل پر ایک بہت بڑی مچھلی کو پھینک دیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی 5-10 کلو 15-20 کلو کی مچھلی نہیں تھی، بلکہ یہ وہ مچھلی تھی، یہ 300 مجاہدین کی فوج 18 دنوں تک شکم سیر ہو کر کھاتی رہی اور اس کی چربی کو اپنے جسموں پر ملتی رہی، یہاں تک کہ سب لوگ تندرست اور فربا ہو گئے۔ اور پھر چلتے وقت اس مچھلی کا کچھ حصہ کاٹ کر مدینہ منورہ میں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تناول فرمایا اور ارشاد فرمایا، اس مچھلی کو اللہ عز و جل نے تمہارا رزق بنا کر بھیج دیا۔ یہ مچھلی کتنی بڑی تھی، لوگوں کو اس کا اندازہ بتانے کے لیے امیر لشکر حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے حکم دیا کہ اس مچھلی کی 2 پسلیوں کو زمین پر گاڑ دیں۔ چنانچہ دونوں پسلیاں زمین پر گاڑ دی گئیں تو اتنی بڑی محراب بن گئی کہ اس کے نیچے سے کجاوا بندھا ہوا اونٹ گزر گیا۔
یعنی اس مچھلی کی جو پسلیوں کی سائز تھی وہ اتنی تھی کہ اس کے اندر اتنی بڑی ٹنل، اتنا بڑا برج بن گیا کہ جس کے اندر سے اونٹ بھی اپنے کجاوے کے ساتھ گزر جاتا۔ بہرحال اس کرامت، ایک کرامت کے ضمن میں کئی کرامتیں بیان کی گئیں کہ ذرا غور کیجئے کہ بغیر کسی محنت و مشقت کے اس مچھلی کا مل جانا یہ بھی کرامت ہے۔ اتنی بڑی مچھلی کہ 300 بھوکے سپاہیوں نے اس مچھلی کو کاٹ کاٹ کر 18 دنوں تک خوب شکم سیر ہو کر کھایا، یہ ایک دوسری کرامت ہے۔ پھر مچھلی ایک ایسی چیز ہے جو مرنے کے بعد 3-4 دن کے بعد گل سڑ جاتی ہے، مگر عادت جاریہ کے خلاف مہینوں تک یہ مری ہوئی مچھلی زمین پر دھوپ میں پڑی رہی، پھر بھی بالکل تازہ رہی، نہ اس میں بدبو پیدا ہوئی، نہ اس کا مزہ تبدیل ہوا، یہ تیسری کرامت ہے۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ وہ مبارک صحابی ہیں جن سے کئی کرامتوں کا ظہور ہوا، اور اب آتے ہیں کہ یہ دنیا سے انہوں نے پردہ کیسے فرمایا۔ ملک شام میں جب طاعون کی وبا پھیلنے لگی تو اس وقت مسلمانوں کا ایک لشکر اردن میں یعنی یہاں موجود تھا، اس کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو، چونکہ یہاں طاعون پھیل چکا تھا، یہاں سے نکالنے کے لیے ایک مکتوب روانہ کیا جس میں یہ ارشاد فرمایا، ہمیں ایک حاجت درپیش ہے جس میں آپ سے مشاورت بہت ضروری ہے، لہذا جیسے ہی آپ کو یہ میرا مکتوب ملے فوراً رخت سفر باندھ لیں، اگر رات کو ملے تو صبح کا انتظار نہ کریں، اور صبح ملے تو شام کا انتظار نہ کیجیے، فوراً ریپڈلی یہاں سے نکلیے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے جب یہ مکتوب پڑھا تو فوراً مقصد سمجھ گئے اور فرمانے لگے، مجھے امیر المومنین کی حاجت بخوبی معلوم ہے، یقیناً امیر المومنین اس شخص کی حیات چاہتے ہیں جس کی موت مقدر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواباً لکھا، مجھے آپ کی حاجت کا بخوبی علم ہے، آپ مجھے بلانے کا عزم ترک فرما دیں، کیونکہ مسلمانوں کے میں اس لشکر میں موجود ہوں جسے تنہا چھوڑنا میرے بس میں نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑنا اس وبا کے دوران پسند نہیں کیا، اور طاعون ہی کے عالم میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ وہ ساتھی، یہ وہ لشکر کے سپہ سالار تھے جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنا پسند کیا اور انہیں مصیبت کی گھڑی میں چھوڑا نہیں، اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہی وہ طاعون کی وبا تھی جس سے حضرت معاذ بن جبل، حضرت شرحبیل، یہاں بہت سارے صحابہ کے مزار ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کے مناظر آپ کو دکھائیں، جو اس علاقے میں جب یہ طاعون کی وبا پھیلی تو آپ کا اس میں وصال ہوا، اس بیماری کے عالم میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور یاد رہے، طاعون ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری میں جو دنیا سے جاتا ہے اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح کا فرمان موجود ہے۔ آئیے اب دعا کا وقت ہے، مبارک گھڑیاں ہیں۔ کبھی کبھی تو یقین نہیں آتا کہ جن کا نام کتابوں میں پڑھا، جن کی روایت کردہ احادیث پڑھی، جن کی سیرت کو پڑھتے رہے، آج ان کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچنے کا موقع دیا ہے۔ یقیناً یہ وہ جگہ ہے جہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا۔ صحابی رسول کی قبر اگر رحمت کی اور بخشش کی آماجگاہ نہ ہوگی، جنت کا باغ نہ ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ بلکہ یہ تو وہ صحابی ہیں جن کو زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت دنیا میں ملی ہے، تو گویا جنت کے باغ کے قریب ہم کھڑے ہیں۔ ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں ہمیں بھی صدقہ ملے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس کا صدقہ ملے۔ آئیے چند اشعار صلاۃ و سلام کے اور پھر دعا کرتے ہیں۔ یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام علیک، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، یا رسول اللہ سلام علیک،
یا حبیب اللہ سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیہ، یا حبیب اللہ سلام علیہ، یا نبی اللہ سلام علیہ، یا نور اللہ سلام علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اے مالک کریم، جو تلاوت کی زندگی میں جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، بالخصوص حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اور تمام عشرہ مبشرہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس علاقے میں جتنے صحابہ کرام موجود ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام اولیاء کاملین بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات مولا بالخصوص جن کا کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گاروں کی اس دربار پر حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا ہی میں پیارے آقا سے جنت حاصل کر لی، ہمیں نہیں پتہ مولا ہمارا کیا بنے گا۔ اے رب کریم، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے نیک بندے کے دربار میں آئے ہیں، بڑی امید لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے، ہمیں بھی محبوب پاک کے پیچھے پیچھے بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، بڑی امید لیے بھکاری آئے ہیں تجھے، امین امت کے امین کا واسطہ، امین الامت کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ ہمارے والدین کی بھی بخشش، ہمارے گھر والوں کی بھی بخشش فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی بخشش فرما، آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے، امین الامت کا واسطہ۔ اے اللہ، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، یاد رسول میں بہنے والی آنکھیں دے دے، عشق رسول میں مچلنے والا دل عطا فرما۔ اے اللہ، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، ساری زندگی تیرے خوف میں رہے، اے اللہ سادگی بھری زندگی گزاری، ہمیں بھی سادگی عطا فرما، تکبر سے بچا لے، تیری راہ میں قربانی دینے والا جذبہ ہمیں عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں بھی امانت دار بنا دے، خیانت سے ہمیں، ہمارے گھر والوں سب کو محفوظ فرما۔ اے رب کریم، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، اردن میں بالخصوص دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، آسانیاں عطا فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، بڑی دور دور سے آئے ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، دکھ درد ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے، تیری بندیاں مدنی چینل کے ذریعے دعا میں شامل ہوں گے۔ اے اللہ، تو کریم ہے، اس مبارک دربار کا واسطہ ہماری ساری پریشانیاں دور فرما، سارے دکھ درد دور فرما، پریشانیاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں، بیماریاں، بے اولادیاں، قرض داریاں سب دور فرما،
اور اللہ ہمیں خوشیاں نصیب فرما، قرار عطا فرما۔ اے اللہ جو چاہتے ہیں وہ تجھے معلوم ہے، اپنے کرم سے عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے مولا کریم ہمیں وہ عطا فرما دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سیدنا درار بن الازور ان کے دربار میں حاضر ہیں۔ سیدنا درار آخری دور کے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نائب اول تھے۔ جنگی مہارت میں اور شجاعت میں آپ کا موازنہ سیدنا خالد جیسے عسکری لوگوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جنگی منصوبوں میں حضرت درار کی جنگی مہارت سے بڑا فائدہ اٹھاتے۔ مقامات